وجہ تو میں آج موضوع بیان کر رہا ہوں اس کلتے جس ویلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اسرار دنیا تو وصال ہویا صحابہ دی کفیت عجیب سی اس طرح پچھلے جو میں ترز کیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا گدہ مبارک یا فور جس کا نام سی اس نے خود اندر چھلانگ لگا کے جان جانے آفرین دے سپرد کر دیتے نا سرکار کے بغیر ہم کہلی واسطے زندہ رہنا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی مدینہ شہر چھڑ دیتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی مدینہ طیبہ شہر چھڑ دیتا ہے ہجرت کر گئے نے ملک شام چلے جاتے نے آندے رونے تھے دل کوئی نہیں لگدا سرکار نہیں رہتے کدے واسطے رہنا ہے ان محبوبیت نہیں رہا ان دل کی میں لگے جناب والا عشق دے بادشاہ عشق دے سردار آجا غلام فرید کول بٹھن والی سرکار آپ بولے میں آپ فرما دینے اچھیاں لمیاں تے پتر جنا دے ساوے جس دم نالے برید ہے سادی ساکوں دم نظر نیا تے گلیاں بلال کے نام دل نہیں لگنا مدینہ طیبہ وچ کیونکہ سرکار سامنے نظر نہیں آندے ملک شام چلے جاتے ہیں حضرت دی وقار اوتھے بھی سرکار دے عشق وچ راتی بھی روندے نے دنے بھی روندے نے سرکار دے عشق وچ روندے رہتے ہیں سرکار کو یاد کر کر کے روندے رہتے ہیں عشق تیرا نے پانی منگے سرکار دے مراد میں سرکار دے ہجر میں حضرات دی وقار ایک مہینہ گزر گیا ہے دو گزر گئے نے تین گزر گئے نے چار گزر گئے نے 5 مہینے 6 مہینے گزر گئے نے ایک دن رات کو ستے ہوئے نے سرکار دی زیارت ہو رہی حضرت بلال حبشی ملک شام میں لیٹے ہوئے نے ستے ہوئے نے ستیا سرکار دی زیارت ہو جاتی ہے خواب دے عالم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا بلال ساڑھا شہر ہی چھڑ دیتا ہی اوہ بلال ساڑھا شہر مدینہ چھڑ دیتا ہی رو کے عرض کی آقا تسی سامنے نظر نہیں آمدے بلال دم دل مدینے نہیں لگدا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ملن دل نہیں کرتا اے بلال تیرا ملن دل نہیں کر رہا عرض کی آقا بڑا دل کر رہا ہے اے دل تیاب دیاب بچی رہنا ہے حضرات دی وقار صبح ہوئی ہے بلال حبشی نے سفر من لے آئے رکھتے سفر من لے آئے حضور دی بارگاہ نور پہنے مدینہ طیبہ سنو گے کہ تڑپ جاؤ گے حضرات دی وقار جس نے مدینہ طیبہ پہنچے نے روزہ رسول دے آئے نے روزہ رسول دے آکے رو کے چیخا مار کے روتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بلال آ گیا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں لوگ جمع ہوئے آ کے مل رہے ہیں بچے بھی مل رہے ہیں بڈھے بھی مل رہے ہیں جوان بھی مل رہے ہیں جس ویلے ملتے ہیں پھر جناب والا ہاتھ چال پوچھنے تو بعد سارے دی فرمائش بلال اذان تے سنا اے بلال او اذان تے سنا جڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داری حیات کے اندر سناتا ہوتا ہے بلال اذان تے پڑھنا بلال بشیرو پہننا دینا آنکھو ہون میرے کلو اذان نہیں جے پڑھنونی میرے کلو اذان نہ پڑھنوئے گی ابن اساکر نے بڑی تفصیل دینا لکھے آئے آپ فرماتے نے سارے نے ترلے منتا کی دیا لے بلال حبشی نہیں پہ مردے ان جناب والا بچے بھی بارے آگئے نے ان آکھا ماں پوچھتے نے ماں مؤذن تے آگیا ہے کملی والا نہیں ہے سبحان اللہ مؤذن رسول تے آگیا ہے کملی والا نہیں آیا حضرات دیوکار فرمائشہ ہو رہی ہیں بلال اذان پڑھو بلال اذان پڑھو حضرت بلال ہم نے نا آیا کھو میرے گنو سرکار دے بغیر اذان نہیں پڑھنونی صحابہ نے مشورہ کیتا ہے کیا جاؤ حسن و حسین کو بلا کے لے آؤ بلال حبشی ہونا دی نہیں جے موڑن لگے ہونا نو آکھو آگے آکر امام حسن دے امام حسین بلایا جاتا ہے فرمایا بلال نو آکھو نالان پڑے امام حسن دے حسین فرماتے نے چاچا بلال او ایک واری اذان سنا دے جنہی سرکار دیداری حیات اندر سنا دے ہوندے سو امام حسن حسین نے جس ویلے فرمایا ہے حضرت بلال کہنے لگے شہزادے ہو ساریاں دیا موڑ سکنا آیا ساریاں دیا ڈال سکنا ہے تو آڈی نہیں موڑ سکتا میں تو آڈی نہیں موڑ سکتا شہزادے ہو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنا تیات رکھے نے اذان شروع کر دیتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ حضرات دیوکارے تو تک جملے ادا کیتے نے جس میں لفظ پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ اس لئے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے ہے گوش کھا کے ٹک پہنتے نے بے ہوش ہو جاتے نے جس ویلے ہوش آیا پوچھا گیا بلال کی وجہ ہے اذان مکمل نیچے کی تھی فرمایا کہ جس ویلے شہادت ان محمد رسول اللہ پڑھتا سرکار کا چہرہ میرے سامنے ہوتا پھر حضرت بلال حبشی